بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کثار 302۔ شدید ترین بلاؤں میں مبتلا ہو جانے والا اس سے زیادہ محتاج دعا نہیں کہ جو فی الحال عافیت میں ہے لیکن نہیں معلوم ہے کہ کب مبتلا ہو جائے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دعائیں کرنے لگتا ہے اور دوسروں سے دعاؤں کی التماس کرنے لگتا ہے، اور جیسے ہی بلا ٹل جاتی ہے دعاؤں سے غافل ہو جاتا ہے اور اس نقطے کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس عافیت کے پیچھے بھی کوئی بلا ہو سکتی ہے اور موجودہ بلا سے بالاتر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تقاضائے دانش مندی یہی ہے کہ ہر حال میں دعا کرتا رہے اور کسی وقت بھی آنے والی مصیبتوں سے غافل نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں یاد خدا سے غافل ہو جائے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، ان کو تعزیت کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک رہے گا عافیت یعنی کہ صحت و سلامتی، دعا اور مصیبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس گئے تو اس نے قرآن کی سورہ پڑھنے کے بعد کی کہ پروردگار جو میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں اس کا مجھے اسی دنیا میں دے دے، اور وہ اس کے بعد بیمار پڑ گیا۔ جب رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے یہ بات بتائی تو رسول خدا نے قرآن کی آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس دعا کے بعد وہ جو ہے شفا پا گیا۔ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجبکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مولا علی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ مولا نے فرمایا تمہارے دلوں نے 8 خیانتیں کی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں پہلی خیانت تو یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر جو حق اس نے تم پر واجب کیا تھا اسے تم نے اچھی طرح ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمہاری معرفت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ تم نے اس کے تمام دروازے اور تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی روزی اور کمائی کو پاکیزہ رکھے۔ اور پروردگار عالم سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور نیکی سے ہی عمر بڑھ سکتی ہے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول خدا نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ دعا قبولیت کا خزانہ ہے جس طرح بادل بارش کا خزانہ ہے۔ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب دیر تک دروازے پر دستخط دو گے تو آخر تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ دعا کامیابی کی کنجی ہے اور فتح یابی کا تمغہ ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینے اور متقی دل سے نکلے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا نفس سے عبادت ہے۔ وہ دعا رد نہ ہوگی جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگی۔ مجھ پر تمہارا درود تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے اور تمہارے اعمال سے ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی تطہیر سے ہے۔ اطراف گناہ کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ محمد آل محمد پر درود بھیجنے تک دعا آسمان کے درمیان پردے حائل رہتے ہیں، یعنی کہ جب تک درود نہیں بھیجا جب تک جو ہے دعا آسمان اور اس کے درمیان رہتی ہے۔ اللہ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب رقت طاری ہو جائے یعنی آنسو نکل آئیں اس وقت دعا کرو کیونکہ رقت ایک رحمت ہے۔ دعا سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا نماز وطر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ 40 افراد مل کر اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ مصیبت کے دنوں میں اس کی دعا قبول ہو تو وہ خوشحالی کے ایام میں کثرت سے دعا کرے۔ گریہ وزاری اگر امت میں ایک آدمی گریہ کرے تو سب پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ تعالیٰ نے قلت کے اوپر رحم کیا ہے۔ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جس طرح اس کا حق ہے تو تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ 4 موقعوں پر دعا کو غنیمت جانو: تلاوت قرآن کے موقع پر، اذان اور بارش کے موقع پر، اور جب 2 صفیں شہادت کے لیے آمنے سامنے ہوں۔ رات کی تاریکی میں دعا کرنی چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا جب رات کا آخری پہر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی
ہے جو دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی سائل ہے کہ میں سوال کو پورا کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اگر کوئی 10 مرتبہ یا اللہ کہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ لبیک، تیری حاجت پوری ہوئی۔ پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ جو شخص عمل کے بغیر صرف دعا پر اکتفا کرتا ہے وہ ایسا ہے جو بغیر کمان کے تیر چلائے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ روئے زمین میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ دعا نہ کرنا بدبختی کا موجب ہے۔ مصیبت سے متعلق، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ سورہ شورا۔ یہ صابر وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہتان سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ مولا علی نے فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جنہیں خدا بند تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے: مصیبت کے وقت چیخ و پکار اور نعمت کے موقع پر گانا بجانا۔ مصیبت صبر کرنے والوں کے لیے اکھیری ہوتی ہے اور گھبرا جانے والوں کے لیے دوہری ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا دعا اس بلا اور مصیبت کو بھی روک دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو بھی جو نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس جیسی اور کوئی مصیبت نہیں کہ تو کسی گناہ کو حقیر سمجھے اور جس حالت پر ہے اس پر راضی رہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے سے اس شخص پر مصیبت آ جاتی ہے جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ ہمارے شیعوں میں سے جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اسے 1000 شہید کا اجر ملے گا۔ جہالت بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مولا نے فرمایا جس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا الہام ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو دنیا سے روح گردانی کرتا ہے، یعنی کہ دنیا سے دوری کرتا ہے، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کو کوئی مصیبت عظیم نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس مصیبت سے میری مصیبت کو یاد کرے، اس سے وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ رسول خدا نے بیان کیا جو کسی مصیبت زدہ کو تعزیت پیش کرے اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ جو شخص عاشورہ کے دن کو اپنے لیے مصیبت، غم، گریہ اور بقا کا دن قرار دے، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن کو خوشی اور مسرت کا دن قرار دے گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے عطیہ ہوا کرتی ہیں اور فقر اللہ کے خزانے میں مخفی ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک بغیر گناہ کے مصیبت میں مبتلا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ کی وجہ سے ہر مصیبت سے اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ عافیت سے متعلق، آزمائش کی انتہا سے عافیت کی راہیں کھلتی ہیں۔ عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس خوبصورت نہیں۔ آسودہ حالی میں غیر اور عافیت کی نسبت بلاؤں پر صبر کرنا افضل ہے۔ عافیت کے ذریعے زندگی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عافیت کے سوال سے بڑھ کر کوئی اور سوال زیادہ محبوب نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا میں خداوند میں تجھ سے عافیت کی استدعا کرتا ہوں، عافیت جمیل کی دعا کرتا ہوں اور عافیت پر شکر کرنے کی دعا مانگتا ہوں اور عافیت پر شکر کرنے کے شکرانے کی التماس کرتا ہوں۔ عافیت جیسی کوئی نعمت نہیں اور توفیق کی مدد کے بغیر کوئی عافیت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تیری ان شب قدر کا، تمام مومنین و مومنات اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ان شب قدر کا واسطہ جو لوگ روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، ایران، عراق، شام کے اندر خدمت کر رہے ہیں، ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو مومنین و مومنات اس کلام مولا کائنات کو سن رہے ہیں، جن کی کتنی عظیم مصیبت ہے ہمارے لیے کہ مولا کائنات کے اوپر اس طرح مسجد پہ حملہ کیا، پروردگار ان تمام ظالمین کو جنہوں نے اہل بیت اطہار اور رسول خدا پر ظلم ڈھایا ان پر لعنت کرے۔ پروردگار ہمیں محمد علیہ محمد کا مطیع بنا، ہمیں محمد علیہ محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔